رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. سورۃ ممتحنہ میں اللہ پاک نے کافروں کے ساتھ دوستی کرنے سے منع فرمایا. اس کے بعد مثال دی ابراہیم علیہ السلام کی کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو سب کا بائیکاٹ کس کی وجہ سے کیا؟ اللہ کے دین کی وجہ سے، اللہ کی توحید کی وجہ سے. حتیٰ کہ باپ کو بھی چھوڑ دیا، علاقہ بھی چھوڑ دیا. تو فرمایا کہ اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں اگر تمہارا کوئی بات نہیں مانتا تو اس کو چھوڑ دو اور کافروں سے دوستی نہ رکھو. اب کافر دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک کافر ہوتے ہیں کافر حربی اور ایک کافر ہوتے ہیں ذمی. حربی کافر ہم کو کہتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہر وقت لڑتے ہیں، ہتھیار اٹھائے اور جناب آپ کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں. اور ایک وہ ہے جو پرامن ہے. تو اللہ نے دونوں کے بارے میں ہدایت دی ہے کہ جو حربی نہیں ہے، جو لڑتے نہیں ہیں، یا جو اس صورت میں کہا کہ مکہ سے تمہیں نکالا، انہوں نے نکالنے میں کسی طرح کوئی مدد کسی کی نہیں کی، نہ نکالا. پر میں ایسے کافروں کے ساتھ تم دوستی رکھ سکتے ہو جو تمہارے ساتھ لڑتے نہیں ہیں، پرامن لوگ ہیں، یا کسی مسلمان ملک میں رہ رہے ہیں اور وہ پرامن لوگ ہیں. ان کو ذمی کہا جاتا ہے. اگر مسلمان ملک میں رہتے ہیں تو وہ ذمی ہیں، اور اگر اپنے ملک میں رہتے ہیں آپ کے ساتھ نہیں لڑتے تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ تمہاری بات چیت یا کاروبار یا گپ شپ یہ ہو سکتی ہے. تو فرمایا کہ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. اللہ اگر چاہے گا تو تمہارے اور ان کافروں کے درمیان جو کہ تمہارے دشمن ہیں دوستی پیدا کر دے. اللہ یہ بھی کر سکتا ہے. دوستی کس طرح پیدا کرے گا کہ وہ مسلمان ہو جائے. وہ مسلمان ہو جائے. جب مسلمان ہو گئے تو ہمارے بھائی بن کے دوست بن گئے. فرمایا کہ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. قریب ہے کہ اللہ بنا دے تمہارے اور ان کافروں کے درمیان جن کے ساتھ تمہاری دشمنی تھی، دوستی بنا دے. جب دوستی بن گئی تو پھر لڑائی ختم ہو گئی. اور اگر وہ نہیں لڑتے تو پھر بھی تم ان کے ساتھ دوستی رکھ سکتے ہو. فرمایا واللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. اللہ تمہیں ایسے کافروں کے ساتھ دوستی رکھنے سے منع نہیں کرتا. لم يقاتلوكم في الدين، جو تمہارے دین کے بارے میں تم سے نہیں لڑتے یا نہیں لڑے. ولم يخرجوكم من دياركم، اور نہ انہوں نے تمہیں مکے سے نکالا. اگر کافر زیادتی کرے، ظلم کرے، اپنے علاقوں سے نکالے گا تو وہ لڑائی والے بنے گا. تو فرمایا جنہوں نے تمہیں نہیں نکالا وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ
دیارکم، تمہیں تمہارے گھروں سے یعنی مکہ سے نہیں نکالا، ہجرت پر مجبور نہیں کیا، ان تبروہم، تم ان کے ساتھ نیکی کر سکتے ہو، تم ان کے ساتھ نیکی کر سکتے ہو، وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور ان کے ساتھ انصاف بھی کر سکتے ہو، نیکی بھی کر سکتے ہو اور ان کے ساتھ انصاف بھی کر سکتے ہو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو ایسے کئی واقعات ہوئے کہ جب شروع میں ان کے ساتھ دوستی سے منع تھا، بعد میں جب مکہ فتح ہوا بے شمار لوگ مسلمان ہو گئے، حتیٰ کہ ابو سفیان جو کہ اسلام کا سب سے زیادہ سخت دشمن تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا، اس کی بیوی ہندہ بھی مسلمان ہو گئی۔ فرمایا کہ جو تمہارے ساتھ لڑے نہیں ہیں یا اب نہیں لڑتے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہاری اور ان کے درمیان دوستی پیدا کر دے، اور اگر انہوں نے پہلے بھی تمہیں ستایا نہیں یا تنگ نہیں کیا، گھروں سے نہیں نکالا، تو ان کے ساتھ نیکی بھی کر سکتے ہو اور انصاف بھی کر سکتے ہو، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ہاں اللہ فرماتا ہے کہ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، میں نے تو ان کافروں کے بارے میں تمہیں منع کیا جنہوں نے تمہارے ساتھ لڑے اور تمہیں گھروں سے نکالا ہے۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، اسلام کے بارے میں تم مسلمان کیوں ہو؟ کئی آج کل بھی ایسے کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ تم مسلمان کیوں ہو؟ بھئی تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اگر ہم مسلمان ہیں، ہماری ذہن میں اللہ نے ڈالا ہے، اور ہمیں تو شکر ادا کرنے کے جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو، جو کفر کے علاقے میں ہیں اور وہ مسلمان ہو جائے، بڑی بات وہ ہوتی ہے، ان کو سمجھ آ جائے۔ ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں نا، عبداللہ، عبد الرحمن، علی، ہمارے نام مسلمانوں کے مسلمان ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلا کہ ہدایت بہت بڑی دولت ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ مسلمان بن جائے بہت بڑی بات ہے۔ ہم تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ بن بلائے یا بغیر سمجھ کے آپ مسلمان ہیں، ابھی بھی سمجھ کے مسلمان نہیں ہیں، سمجھ کے مسلمان بننا یہ بہت اونچی بات ہے۔ فرمایا کہ میں انما ینہاکم اللہ، میں اللہ فرماتے کہ میں نے منع کیا عن الذین، ان کافروں کے بارے میں قاتلوکم فی الدین، جو تمہارے دین کے بارے میں تم سے لڑے ہیں، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور تمہیں نکلوانے میں لوگوں کی مدد بھی کی، نکالو جی نکالو، ہم بھی تمہارے ساتھ، لوگوں کی مدد بھی انہوں نے کی، ان تولوہم، کہ تم ان سے دوستی کرو۔ ایسے پکے کافر جو اسلام کے دشمن ہوں اور خفیہ اور ظاہر دشمن ہوں، ان سے دوستی کرنا جائز، اور اگر وہ لڑتے نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، ان سے دوستی کر سکتے ہیں، کاروبار بھی کر سکتے ہیں، گپ شپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو ہر وقت ہتھیار ہاتھ میں ہے اور مسلمانوں کو مارتے ہیں، ان سے دوستی کرنا، جس طرح کے آج کل عیسائی اور یہودی سب جمع ہوئے ہیں، ہاں جی، فلسطین میں، کشمیر میں، باقی علاقوں میں مسلمانوں کو مارتے ہیں، تو ایسے مسلمانوں سے نہ ظاہری دوستی جائز ہے اور نہ دینی، اور اگر کچھ نہیں کہتے ٹھیک ہے جی آپ اپنے ملک میں رہو، ہم اپنے ملک میں رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی جائز ہے۔ اللہ نے دونوں بتا دیا، فرمایا کہ ایسے لوگوں سے تو دوستی نہ کرو جنہوں نے نکالا ہے، جو دین کے بارے میں لڑتے ہیں، ان تولوہم، کہ تم ان سے دوستی کرو، ومن یتولہم، اگر اس ہدایت کے باوجود بھی کوئی ان سے دوستی رکھے گا ایسے کافروں کے ساتھ، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ لوگ ظالم ہیں۔ پتہ چل بھی گیا کہ یہ پکے کافر ہیں۔ آج کل جس طرح ہماری حکومتیں حکمران ہیں، پرواہی نہیں، نہ ان کو قرآن کی ہدایت کا پتہ ہے۔ ٹرمپ صاحب ہمارے باپ، کوئی کہتے ہیں وہ نوبل انعام کے مستحق ہیں،
اتنے امن والے ہیں کہ امن کا نوبل انعام ان کو یہ ہمارے گورنمنٹ نے سفارش کی، اب پتہ نہیں سے واپس ہو گئے یا نہیں ہوئے۔ ایسے ایسے لوگ بیوقوف، اس نے 1,00,000 کو زندہ مار دی اور 1,00,000 2,00,000 زخمی ہوں گے، اور کئی 2-3 لاکھ کو کا پتہ ہی نہیں لاپتہ ہو گئے، اور کہتے ہیں یہ نوبل کس چیز کا کہ انہوں نے معاہدہ کرا دیا، اور معاہدے کے بعد بھی فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے، اب بھی بمباری ہو رہی ہے۔ تو ایسے شخص نوبل کا انعام کے قابل ہے؟ تو یہ ہمارے حکمران جو ہے یہ بیوقوف اس لیے ہیں کہ یہ دین سے دور ہیں، انہوں نے قرآن کی یہ ہدایت پڑھی تو نہیں ہے کہ بھئی دوستی کس سے کرنی ہے اور دشمنی کس سے کرنی ہے، اور اگر دشمنی نہیں کرنی تو ایسے ایسے القابات تو نہ دو۔ اللہ ہمیں قرآن کے مطابق ہدایت نصیب فرمائے۔